اچھا، سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کرے گی یا نہیں کرے گی یہ تو ابھی قبل از وقت ہے، لیکن ایک چیز ڈاکٹر طارق فضل صاحب آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، ماضی کے اندر سپریم کورٹ ایسی چیزوں کو ٹیک اپ کرتا رہا اور وہ سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو رکھتا رہا جو عدلیہ کی آزادی کے منافی ہوں یا جو آئین کا جو مین سٹرکچر وہ کہتے تھے بیسک سٹرکچر اس سے متصادم چیزیں ہوں، تو سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو اس کے اوپر ماضی کی ججمنٹس موجود ہیں اور ان ججمنٹس کی روشنی میں وہ دوبارہ اس کو ٹیک اپ بھی کر لیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں ہے، میں فورکاسٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ٹیک اپ ہو جائے گی سپریم کورٹ میں۔ ملک صاحب دیکھیں، آپ نے اس کے اندر ایک ڈالی ہوئی ہے شک کہ یہ کوئی عدالت اس کو ٹیک اپ نہیں کرے گی، لیکن یہ آلریڈی سپریم کورٹ اس روایت کو اسٹیبلش کر چکی ہے۔ دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں جوڈیشری کے حوالے سے، ہم یہ کہہ رہے ہیں دو باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آئینی عدالت کا کیا، وہ اس لیے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ آپ کے کانسٹیٹیوشن ریلیٹڈ جتنے میٹرز ہیں جو آج اگر سپریم کورٹ کی، میں 2-3 پروگراموں میں کہا کسی نے کیا نہیں، آپ برائے مہربانی آپ کر دیں، آج میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں اگلے پروگرام میں آپ وہ ریسرچ کر کے اپنے ٹیم کو کہیں لے آئیں، پچھلے پورے 1 سال میں سپریم کورٹ کے کیسز نکلوائیں، اس میں یہ کانسٹیٹیوشن ریلیٹڈ کیسز کتنے ہوئے ہیں، چونکہ ان پہ ٹکرز بنتے ہیں، ہیڈ لائنز بنتی ہیں، بریکنگ نیوز بنتی ہیں، یہ کتنے سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیے ہیں، اور آرڈنری کیسز جس میں 302 ہے، مرڈر کیسز ہیں، ڈکیتیاں ہیں، وہ اپیلیں پینڈنگ ہیں 8 سال سے۔ ابھی طارق صاحب نے بتایا کہ میرا ایک کیس ایسا ہے، ابھی انہوں نے حال ہی میں بتایا کہ وہ بندہ سزائے عمر قید کی سزا جو 8-9 سال کی ہوتی ہے وہ کاٹ کے آ گیا ہے، اپیل پینڈنگ ہے پچھلے 8 سال سے، سپریم کورٹ میں فیصلہ نہیں ہوا۔ اب اگر اپیل کے نتیجے میں بری ہو جاتا ہے تو وہ جو 8-9 سال اس نے سزا کاٹی وہ کدھر جائے گی؟ یہ صرف میں آپ کو ایک نقطہ بتا رہا ہوں، ایک یہ ریزن ہے کہ یہ بیک لاگ نکلے۔ دوسری ریزن یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی آپ تشکیل دیکھیں، اور خاص طور پہ ججز کی اپوائنٹمنٹ۔ اب ججز اگر آنریبل ججز ہیں، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کلی طور پہ سپریم کورٹ کا اختیار رہے اور کوئی اس میں اور مداخلت نہ کرے، تو وہ بے شک اڑا دیں، ہم تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے، ظاہر ان کا اختیار ہے۔ لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ایک چیز جی، کیونکہ وہ اینڈ بھی سمجھ آئے گی ناظرین کو، لیکن ایک چیز میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کمیٹی جو ججز اپوائنٹمنٹ کی کمیٹی ہے اس میں جو پارلیمان کے نمائندے موجود ہیں یا نومینیٹ کیے گئے ہیں وہ بااختیار تھے، ان کی سے تھی، لیکن ایک ریٹ داخل ہوئی سپریم کورٹ میں اور اس کے بعد ان کے اختیار زیرو ہو گئے۔ اس وقت جو پارلیمنٹ کے نمائندے ججز سلیکشن کمیٹی میں بیٹھتے ہیں وہ ڈمیز ہیں، وہ ربر سٹیمپ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں پارلیمان کا اختیار ہو، جائز اختیار ہو، ناجائز اختیار نہ ہو۔ طارق صاحب اس میں جو جوڈیشل کمیشن یا کمیٹی والا پارلیمنٹری کمیٹی کو مضبوط بنانے والا کانسیپٹ ہے نا، ایز اے میٹر آف پرنسپل شاید اس کے اوپر پی ٹی آئی بھی اس کی مخالفت نہیں کرے گی۔ اس کے اندر میرے ساتھ علی ظفر صاحب نے بھرپور تائید کی اس کی۔ دیکھیں اس میں پرابلم کیا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے تائید کی، میں تو ایزیوم کر رہا ہوں کہ وہ بھی مخالفت نہیں کریں گے، لیکن اس کے اندر جو پرابلم کہاں رائز ہوتی ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی اور باقی مولانا فضل الرحمان بھی ایشو کر رہے ہیں۔ آپ کا جو وفاقی آئینی عدالت کا تصور ہے اس میں آپ نے جج کی عمر کر دی 68 ایئرس، دوسرا آپ نے اس کے اندر کر دیا پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر پریزیڈنٹ پہلے چیف جسٹس کو اپوائنٹ کریں گے، تو آپ ہینڈ پکڈ ایسی ایک آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں جو اگلے 10-20 سال تک پاکستان کے پورے جوڈیشل سٹرکچر کے اندر اپنی من پسند کے جج لے آئے گی۔ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایکسیپٹیبل ٹو پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، وہ سارے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ دیکھیے ملک صاحب، شخصیات بدلتی رہتی ہیں، پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب تھے، پھر عمران خان صاحب آئے، ابھی شہباز شریف صاحب، آئندہ کون ہوگا خدا بہتر جانتا ہے۔ ادارے جو ہے نا وہ میٹر کرتے ہیں، افراد میٹر نہیں کرتے۔ مجھے اب یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں ملک کے چیف ایگزیکٹو، آرمی چیف کا جو تقرر ہے وہ پرائم منسٹر نہیں کرتے۔ اب آپ کہیں کہ وہ ہینڈ پکڈ ہے، آپ یہ کہیں کہ وہ اس کو اپنی مرضی سے پرائم منسٹر کر رہا ہے، تو یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی عہدہ ایسا ہے کہ جس کے حوالے سے پرائم منسٹر پہ بہت بڑی قدغن ہے یا کوئی بہت بڑی بندش ہے کہ وہ یہ اختیار استعمال کر نہیں سکتے۔ یہاں پہ پروپوزل ہے، ہم گئے ہیں، باقی جماعتوں کے پاس گئے ہیں، اگر سینس پریویل کرتی ہے اور اس کے اوپر کوئی کنسنسس بن جاتا ہے تو گڈ۔